نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک ایسا غلام آیا جس نے اپنی آزادی کے لیے اپنے مالک سے قیمت طے کر لی، تو تعاون کے سلسلے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ میں نے مکاتبت کر لی ہے، اپنی آزادی کے لیے معاہدہ کر لیا ہے، اور اس حوالے سے آپ میری کوئی مدد فرمائیے، میرے ساتھ کوئی تعاون کیجیے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، کیا میں تجھے ایسے کلمات نہ سکھا دوں جو کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائے تھے؟ اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر تم پر سیر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ وہ بھی ادا فرما دے گا۔ یہ سیر پہاڑ یہ یمن کا ایک پہاڑ ہے، بہت بڑا یہ پہاڑی سلسلہ ہے۔ اس کے ساتھ مشابہت دی کہ اگر اس پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا تو اللہ وہ بھی ادا فرما دے گا۔ اس غلام نے جلدی سے عرض کی کہ بتائیے وہ کون سی دعا ہے، وہ کون سے کلمات ہیں؟ یہ کلمات ہمیں یاد کرنے چاہیے اور یہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کلمات اس غلام کو سکھائے جو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے۔ وہ کلمات یہ ہیں: اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس حدیث میں ایک دعا ذکر ہوئی ہے جو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ انہوں نے ایک غلام کو سکھائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائی۔ یہ دعا چند الفاظ پر مشتمل ہے مگر بڑی جامع دعا ہے۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے: اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک۔ اے اللہ، مجھے اپنی جناب سے حلال کا مال اس قدر عطا فرما کہ حرام سے کفایت کر جائے۔ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اور اپنے فضل و کرم سے مجھے اس انداز سے نواز دے کہ میں کسی اور کے پاس نہ جا سکوں، کسی اور کی طرف نہ دیکھوں۔ یہ کلمات ہمیں توحید کا درس بھی دیتے ہیں کہ ایک مومن بندے کا یہ یقین ہے کہ ہر قسم کی مشکل حل کرنے والا صرف اللہ ہے، اور یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا سکھا رہے ہیں جن کے بارے میں ہمارے یہاں کچھ لوگوں کے یہ کلمے بھی سننے کو ملتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایسے ایسے کلمات بھی بولے جاتے ہیں جو اللہ کی صفات ہیں۔ مثال کے طور پر انہیں مشکل کشا بھی کہہ دیا جاتا ہے، جبکہ یہ صرف خالص اللہ کی صفت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک غلام اپنی مشکل لے کر آیا کہ آپ میری مشکل حل فرمائیں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، حکمران تھے، اور جو مجبور
یا کمزور لوگ تعاون کے سلسلے میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ تعاون فرما سکتے تھے، بیت المال سے یا حکومتی خزانے سے اس کے ساتھ تعاون کیا جا سکتا تھا، مگر انہوں نے یہ بات بیان فرمائی کہ یہ جو تجھ پر مشکل آئی ہے اس کو حل کرنے والا اللہ ہے۔ یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر وقتی طور پر حضرت علی اس کی مشکل حل کر دیتے، اس کو اس کی رقم جو مطلوبہ رقم تھی وہ ادا کر دیتے، مگر پھر بھی جو حقیقی مشکل کشا تھا وہ اللہ ہی تھا، اور یہ اللہ ہی کی صفت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سکھائی کہ یہ دعا پڑھا کر، جس کا ترجمہ ہم نے سنا کہ اے اللہ ہمیں رزق حلال اس انداز سے عطا فرما کہ وہ حرام سے کفایت کر جائے، ہمارے لیے صرف حلال کی روزی کفایت کرے، ہمیں حرام کی ضرورت نہ پڑے، اور اے اللہ ہمیں اس انداز سے اپنے در کا محتاج بنا کہ ہمیں کسی اور کی طرف دیکھنا ہی نہ پڑے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا جملہ ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکھا رہے ہیں۔ جہاں اس حدیث سے دیگر باتیں ثابت ہوتی ہیں، وہاں ایک بات تو یہ کہ جو آدمی مالی پریشانی کا شکار ہے وہ یہ دعا کثرت سے پڑھا کرے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اور دوسرا یہ کہ اس یقین سے، جس یقین سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکھائی کہ مشکل حل کرنے والا صرف اللہ ہے، اسی سے مانگو وہی تمہاری مشکلیں حل کرے گا، یہ عقیدہ بھی، یہ توکل بھی اللہ پر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایسا ہی ہمیں ایمان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔